کتنی عمر کا بچہ صف میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ کتنی عمر کا بچہ سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ لوگ چھوٹے بچوں کو صف سے ہٹا کر پیچھے کر دیتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ سہیل مسرور، علی گڑھ، انڈیا سے۔ دیکھیں، کتنی بھی عمر کا بچہ ہو، صف میں کھڑا ہو، نماز سب کی ہو جائے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ صف میں آ گیا تو ہماری نماز نہیں ہوتی، بالکل غلط ہے۔ البتہ بچوں کو حدیث میں پیچھے کھڑا کرنے کا حکم ہے، آگے کھڑے ہوں بڑے لوگ۔ تو لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے قریب بڑی عمر کے لوگ کھڑے ہوں، جو علم والے ہیں، میچور لوگ ہیں، تو بچوں کو پیچھے کھڑا کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب بچہ صف میں آگے آ جائے تو پیچھے بھی تمیز سے کھڑا کرنا چاہیے، ڈانٹ کے بھگانا، بدتمیزی کرنا، جیسے کہ میں نے دیکھتا ہوں مسجدوں میں لوگ ایسے بدتمیزی سے بچوں سے پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ بھی سوچتا ہوگا کہ پتہ نہیں میں مسجد میں کیوں آ گیا۔ تو میں اکثر اس پہ چٹکلا سناتا ہوں نا، ایک آدمی کی گائے مسجد میں آ گئی تو امام صاحب ڈنڈوں سے مارنے لگے، تو وہ دیہاتی جس کی گائے تھی وہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا امام صاحب بے زبان جانور ہے، ناسمجھ ہے، آ گیا، کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ تو بیچارہ بے زبان غلطی سے آ گیا۔ تو ایسے ہی بعض ناسمجھ بچے بیچارے ناسمجھی میں نماز کے شوق میں اگلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اگلی صف میں کھڑے ہوں گے، ثواب ملے گا ہمیں۔ تو بعض بڑی عمر کے لوگ ایسے دھتکار دیتے ہیں، ان کو ذلیل سے کر دیتے ہیں، وہ بہت ہی ایک ان کو خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے کوئی ناجائز کر لیا۔ تو ان کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، بیٹا ماشاءاللہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن تو آپ اگر سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں نا تو تھوڑے سے آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں جگہ دیں گے۔ تو ایسے ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا جائے، تمیز سے، عزت کے دائرے میں رہ کے، ایسے مار کے یا دھکا دے کے، یوں بعض لوگ یوں کر کے کھینچ دیتے ہیں اس کو، یہ طریقہ غلط ہے۔ اور جو سائڈ پہ کھڑے ہو تو لوگ کہتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں، پھر وہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، تو پیچھے لائن لگی ہوتی ہے، ہمیں بھی یاد ہے اپنا بچپن جب ہم پیچھے لائن میں کھڑے ہوتے تھے تو بڑی شرارتیں کرتے تھے، اس کا مزہ ہی الگ آتا تھا۔ بچوں کو نماز کے باہر شرارتوں میں وہ مزہ ہی نہیں آتا جو نماز کے، ہمیں نے بھی بچپن تو ہمارا بھی گزرا ہے نا، تو نماز کے اندر پھر اتنا مزہ آتا تھا جب کوئی دوسرا رکوع میں جاتا ہم اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے، وہ چیخ بھی نہیں سکتا تھا، اور پھر ایک تھوڑا سا کسی کو دھکا دیتے، وہ دھکا آگے پارسل ہوتا، ایک بچہ گرتا، دوسرا پارسل ہوتے ہوتے پوری لائن ڈسٹرب ہوتی تھی۔ تو یہ چٹکلوں کے، شرارتوں کے بڑے مزے ہوتے ہیں بچپن میں۔ اور پھر تراویحوں میں تو بڑا مزہ آتا تھا، دوڑتے رہتے تھے، جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے یا سلام پھیرنے لگتے نا تو آ کے تمیز سے ایسے حاجی بن کے بیٹھ جاتے تھے، سلام پھیرتے نا خشوع و خضوع سے۔ اب بڑے لوگ پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے، وہ حیران ہوتے کہ یار یہ تو اتنی تمیز کے بچے ہیں، تو شرارت کی کس نے؟ تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، تو ان کو بڑی محبت سے ٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ دھتکارنا، تھپڑ لگانا، ایسے مارنا پیٹنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بچے ہیں تو بچوں والی حرکتیں ہی کریں گے وہ۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو ایسی آزادی دے دیں کہ وہ نماز میں پیچھے شور مچاتے رہیں اور دھکے دیتے رہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی نگرانی کے لیے کھڑا ہو جائے بچوں کے ساتھ۔ تو جب بچوں کے پاس جب کوئی بڑا کھڑا ہوا ہوتا ہے نا، پھر یہ بچے شرارت نہیں کرتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں تو پتہ تھا نا کوئی دیکھ نہیں رہا، کیمرے بھی لگے ہوئے نہیں ہوتے تھے، تو ہم دھکا دیں گے یا کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوں گے تو کیا پتہ چلے گا، پیچھے شرارتیں کرتے رہیں گے، سلام کے وقت آ کے بیٹھ جائیں گے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے تمیز سے سلام پھیریں گے تو کیا پتہ چلے گا؟ تو کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا تھا جو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ تو اس لیے طریقہ یہ ہے کہ پیچھے بچوں کی صف بنا دی جائے اور کوئی تھوڑا سا ایجڈ آدمی ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے جو ان کی نگرانی کرے، تاکہ پھر بچے شرارت نہیں کرتے۔